بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، 70,000 حاجات پوری ہو جائیں گی۔ دولت، شہرت، عزت، شفا، اولاد، شادی، گاڑی، صرف یہ ایک وظیفہ کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ سب انتظار کرتے ہیں اس وظیفے کا، ان 3 دنوں کا۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے مہینے کے اندر جو بندہ بدھ، جمعرات یا جمعہ کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں ہوں تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ وہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار الگ کچھ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتیں، ہماری زیادہ ضروریات نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو رب اس کو خالی نہیں لٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر اس عمل کو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ مہینہ بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو فرمایا کہ اس مہینے سے میں محبت کرتی ہوں۔ اس مہینے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند اس لیے فرمایا کہ میں رب کی بارگاہ سے لیتی ہوں اور ادھر دوسری طرف دیتا۔ ناظرین، پھر آپ اندازہ لگائیے اس مہینے کو، جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے اور ساری کائنات رب نے بنائی ہے، اپنے حبیب کے لیے ہے، تو پھر آپ جب اس حبیب کا وسیلہ دیکھ کر اور جس مہینے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار کرتے ہیں، تو آپ جب یہ وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہاتھ بعد میں چہرے پر پھیریں گے، اللہ آپ کی مشکل کو پہلے آسان فرما دے گا۔ اکثر دوست احباب جب کمنٹ میں اپنا نام بتاتے ہیں اور دعا کے لیے کہتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں، تو یقین جانیں دل سے دعا کرتی ہوں، خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی کی رہنمائی کرنے والا بنایا، کسی کا وسیلہ بنایا، ہمارے ذریعے سے اگر کسی کی مشکلات آسان ہو جائیں، ہمیں اس سے اور بڑھ کر کیا چاہیے۔ اس لیے جب احباب ان کے مقاصد حل ہوتے ہیں، پھر وہ جب ہمیں بتاتے ہیں تو پھر یقین جانیں دل اور بھی باغ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری ماں بہن کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے، بیماریاں ہیں، تو آپ نے 1 گلاس پانی رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا بھی ملے گی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، اسکول پڑھتے نہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس طرح آپ کا کہیں پر بھی کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو مقصد ہوگا، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد کاروبار نہیں چلتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے آپ نظارے دیکھیں گے کہ پھر آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ اور آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے اپنے گھر کی سکون نیت کے لیے اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ اتفاق کی دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں، بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، اسی طرح کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہے، تو پھر بھی آپ اس عمل سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا مجرب ہے، آپ اس عمل کو 1 مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس کو بدھ،
جمعرات اور جمعہ کے دن اب میں جو وقت بتانے لگی ہوں اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی، جیسا میں کہوں گی، آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ فقط ایک دن کا عمل ہے۔ آپ بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن ظہر کے بعد کر سکتے ہیں۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ اس عمل کے لیے آپ نماز پڑھ کر آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جو کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو کریں۔ اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کوشش کریں تو کسی کو بتائے بغیر بھی تنہائی میں یہ عمل کر سکتے ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ مزید اسی کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، ایک مسئلہ لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا۔ قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح جو ہے کم از کم 21 مرتبہ، ایک تسبیح سے مراد جو ہے 21 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، تبارک تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے کہ میں شیطان مردود سے جتنی بھی ہے، اس شیطان سے مراد جتنی بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے اپنی حفاظت کی دعا کرنی ہے، اس لیے آپ نے سب سے پہلے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ کو درود پاک آتا ہے وہ درود ابراہیم پڑھ لیں، یا اگر درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز کے وقت نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اگر یہ نہیں آتا تو پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے جو آپ کو آسان لگتا ہے، آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور میں پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایک تسبیح پڑھیں، بعد میں آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہی ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاک حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ اگر اس بدھ، جمعرات یا جمعہ نہیں کر سکتے تو آپ اگلی بدھ، جمعرات یا جمعہ میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی شخص اگلی بدھ، جمعرات یا جمعے کو بھی کر سکتا ہے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نمازیاں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔